زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان کو اللہ رب العزت نے حسن بھی دیا ہے اور زبان کو اللہ نے عیب بھی دیا ہے. جس انسان کی زبان سنور جاتی ہے وہ انسان بڑا عظیم ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی زبان بگڑ جاتی ہے وہ انسان بڑا بدترین ہو جاتا ہے. انسان کی خوبی اس کی زبان کے پردے میں چھپی ہوئی ہے. انسان جب زبان کھولتا ہے تو دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. جیسے مشکیزے کا منہ کھلنے کے بعد مشکیزے سے چیزیں باہر آتی ہے، بوری کا منہ کھلنے کے بعد بوری سے چیزیں باہر آتی ہے، مٹکے کا منہ کھلنے کے بعد مٹکے سے چیزیں باہر آتی ہے. ویسے ہی انسان کے اندر کیا ہے، انسان کتنا خوبصورت ہے اندر سے. یاد رکھنا، چمڑی کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ ان سائڈ کی خوبصورتی بڑی عظیم ہے. اس لیے کہ چمڑی خوبصورت ہو جائے تو لوگ پیار کرتے ہیں، دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. چہرے خوبصورت ہو جائیں تو مخلوق پیار کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. اگر چہرے میں حسن آ جائے تو مخلوق دوستی کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو فرشتے دوستی کرتے ہیں. انسان کا جسم خوبصورت ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب اللہ اکبر انسان کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد نکیرین بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، نکیرین بھی اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. دلوں کی خوبصورتی بڑی عظیم شے ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اندر جو کچھ ہے وہ زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے. انسان کتنا پیور ہے اس کی زبان بتاتی ہے. اللہ اکبر. تو زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان نمرود کے پاس بھی تھی، زبان ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان فرعون کے پاس بھی تھی، زبان یزید کے پاس بھی تھی، زبان امام حسین کے پاس بھی تھی. مگر قربان جائیں انہوں نے اپنی زبان سے جو لوگوں نے بکواس کی ہے آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے. جنہوں نے زبان سے اچھی باتیں کر کے لوگوں کا دل جیتا ہے آج ان کے گنبد و مینار چمکتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. زبان بڑی عظیم چیز ہے. اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو زبان داں بنایا ہے، ہر نبی کو اللہ نے خطیب بنایا ہے. اللہ اکبر. انسان زبان کے ذریعے بہت کام کرتا ہے. قلم بہت اہم ہے، قلم بہت قیمتی ہے، مگر قلم تک رسائی ان لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں. مگر زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان پڑھ لوگوں کے دل میں بھی اتر جاتی ہے. قلم میں کتنی تاثیر ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر زبان کی تاثیر اپنی جگہ ہے. اللہ کے بندو زبان کھلتی ہے بڑی عظیم ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں 23 سال کی قلیل مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ زبان سے نکلے ہوئے جواہر پارے، وہ جواہر پارے اللہ اکبر جو آج بھی اگر بخاری کو مل جائیں تو بخاری امیر المومنین فی الحدیث بنتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک کو مل جائیں تو اللہ اللہ وہ شیخ جو ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم جو ہے محدث اور امام محدثوں کے امام بنتے نظر آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، حضور جب بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑتے ہیں. میرے امام نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. میں نثار تیرے کلام کی ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. یاد رکھنا زبان صرف انسان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی، زبان خون کی بھی عکاسی کرتی ہے، زبان انسان کے نسب کی بھی عکاسی کرتی ہے. بد نسب لوگ بد زبان ہوتے ہیں، خوش نسب لوگ خوش زبان ہوتے ہیں. زبان بڑی عظیم ہوتی ہے. اللہ کے بندو اللہ اکبر. جس خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے خطہ عرب میں مصطفیٰ جان رحمت نے انقلاب پیدا کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا عظیم جانشین بن کر سلطان الہند سرکار غریب نواز اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے
اپنے موعظت حسنہ کے ذریعے سے، اپنے واعظ کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے کیسا انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی تک، راجستھان ہو، کرناٹک ہو، ایم پی ہو، یو پی ہو، اگر چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی اذان کا لاہوتی نغمہ دن میں 5 مرتبہ گنگنایا جا رہا ہے تو یہ سلطان الہند کی زبان کی برکتیں ہیں، سلطان الہند کی زبان کی محنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتاؤں، اللہ زبان والا زبان سمجھتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ غریب نواز جب ہندوستان کی زمین پر آئے تھے، یہاں کا کلچر الگ تھا، یہاں کی تہذیب الگ تھی، یہاں کا تمدن الگ تھا، یہاں کی فکر الگ تھی، یہاں کے لوگ الگ تھے، انداز زندگی جدا تھا، کھانے کا انداز الگ ہے، اٹھنے کا انداز الگ ہے، بیٹھنے کا انداز الگ ہے، سونے کا انداز الگ ہے۔ میں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا، کتنا فرق تھا۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز اللہ گھی کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو کھلا کر جان بچانا چاہتے تھے، اور یہاں کے اس وقت کے لوگ گھی کو چراغوں میں جلا کر کے ضائع کرنا جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کا احترام تھا، انسانوں کی جو ہے وہ قربانیاں کی جا رہی تھی۔ یہاں کی سوچ ہے، ایک خاتون اگر بیوہ ہو جاتی، شوہر کی لاش کے ساتھ اسے زندہ جلایا جا رہا تھا۔ بیٹیاں پڑھانا اور بیٹیاں بچانے کا تصور اگر آج کسی ٹرک کے یا کسی لاری کی پشت پر لکھا ہوا ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں والوں کو یہ شعور ملا ہے کہ بیٹی بچائی جائے، بیٹی پڑھائی جائے۔ سلطان الہند کردار مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، قلب مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، سوچ مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، فکر مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں۔ ان کی زبان کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کی یادیں تازہ ہوئی ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا اندازہ ہوا ہے۔ لوگ حیران تھے جب معین کے چہرے کی رانجو کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے چہرے کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب سیدہ کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ سلطان الہند نے انقلاب بپا کیا۔ باتیں تو بہت ہیں، موسم حمایت نہیں کرتا، میں اپنی گفتگو جلد عنوان کی طرف لا کر کے سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ گفتگو اللہ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ گفتگو سے آگ لگائی بھی جاتی ہے اور آگ بجھائی بھی جاتی ہے، خطابات سے آگ لگائی بھی جاتی ہے، آگ بجھائی بھی جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے آگ لگائی بھی اور آگ بجھائی بھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے حیرت ہے، آپ ممدوحت کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں یا کچھ اور؟ ہم تو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم تو سکے کے دونوں رخوں کو دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کا ہر فرد سن لے، غریب نواز نے اپنی زبان سے اس زمین پر آگ لگائی بھی تھی، آگ بجھائی بھی تھی۔ کفر کی آگ کو بجھایا تھا، عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی تھی، وہ آگ جس سے جہنم کی آگ سرد پڑ سکتی تھی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کا مبلغ اعظم اب آئیے، انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے، خطابات ہم بھی کرتے ہیں، ویسے میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں، شاید وہ خطا اجتہادی کرتے اس معاملے کے اندر، لیکن لوگ خطا جو ہے وہ خطیب کہہ دیتے ہیں۔ میں کوئی خطیب بھی نہیں، کوئی وائز بھی نہیں، کوئی ادیب بھی نہیں، کوئی اہل علم بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے، خطابت ہم بھی کرتے ہیں، تقریر کرتے کرتے گلے بیٹھ جاتے ہیں۔